بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فلک شیر بھٹو ایڈوکیٹ ملتان سے۔ آج 5 اکتوبر 2021 منگل کا دن ہے اور آج ہم بات کریں گے لا گیٹ کے جو ٹیسٹ ہیں اور ان میں جو 5 ایکسٹرا مارکس کورس نے دیے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی اس کی بیک ہسٹری پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے اس حوالے سے کئی ویڈیوز ہو چکی ہیں لیکن اس کو مختصر طور پر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹیسٹ 15 ستمبر 2019 کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک ریٹ پٹیشن جو ہے سائمہ محمود وغیرہ بنام HEC کے تحت اس کو چیلنج کیا گیا اور اس میں یہ کلیم کیا گیا کہ جو 5 نمبر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے MCQ آئے وہ ہمیں کمپنسیٹری گرانٹ کیے جائیں۔ اس ریٹ میں نوٹس ہو گئے رسپونڈنٹس کو۔ ابھی یہ ریٹ پینڈنگ ہی تھی کہ HEC نے ایک اور ٹیسٹ اس دوران کنڈکٹ کر لیا جو 8 دسمبر 2019 کو ہوا۔ اس کو بھی ایک ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا گیا جس ریٹ پٹیشن کا عنوان تھا قیصر غفور وغیرہ بنام HEC، اور اس میں یہ کلیم کیا گیا کہ اس میں ہمیں 16.5 مارکس دیے جائیں، لیکن اس میں 16.5 میں 5 نمبر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے بھی شامل تھے اس وقت۔ ابھی اس میں بھی نوٹس ہوا اور یہ ریٹ بھی پینڈنگ تھی کہ ایک تیسرا ٹیسٹ HEC نے کنڈکٹ کیا، وہ ٹیسٹ 13 ستمبر 2020 کو ہوا۔ اس کو بھی ایک ریٹ پٹیشن کے تحت چیلنج کیا گیا۔ یہ ریٹ پٹیشن تھی جو 13 ستمبر 2020 والی، اس میں میں کونسل تھا۔ یہ عاقب جاوید وغیرہ بنام HEC تھی اور اس میں ہم نے 28 نمبر کلیم کیے، جن 28 میں 5 نمبر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے والے سے بھی کلیم شامل تھا۔ اب یہ تینوں ریٹس جو ہے یہ پینڈنگ تھی، بعد میں کوئی CM وغیرہ آئی تو اس میں یہ تینوں ریٹ جو ہے یہ اکٹھی ہوگی اور ان کے اوپر ایک کنسولیڈیٹڈ ججمنٹ آ گئی۔ وہ سنگل بینچ تھا اور سنگل بینچ مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کا تھا، اور انہوں نے ان تینوں ریٹس کے اوپر جن کا میں پہلے ذکر کیا ہے 25 مارچ 2021 کو ایک کنسولیڈیٹڈ ججمنٹ دی، اور اس کنسولیڈیٹڈ ججمنٹ کا جو کنکلوڈنگ پیراگراف تھا اس میں یہ کہا گیا کہ HEC رسپونڈنٹ کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ جو مدرجہ بالا لا گیٹ کے امتحانات ہیں ان کے تمام امیدواران اور ان ریٹوں کے جو پٹیشنر ہیں ان کو 5 نمبر ایکسٹرا الاؤ کیے جائیں۔ یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے، یعنی کہ ان تینوں ٹیسٹوں کے تمام کینڈیڈیٹس کو باشمول ان ریٹ کے پٹیشنرز کو ایٹ دی پار تمام کو ایکول ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے سنگل بینچ نے 5 نمبر ایکسٹرا دے دیے۔ اب اس فیصلے کے خلاف ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی۔ ان تینوں جو ریٹس تھی جن میں 5 نمبر الاؤ ہوئے تھے ان تینوں کے خلاف 3 ریٹ اپیلیں دائر کر دے گی۔ جو 15 ستمبر 2019 والا ٹیسٹ ہے اس میں HEC کی اپیل ہے ICA نمبر 204 2021 عنوان HEC بنام سائمہ محمود وغیرہ، اور دوسری انہوں نے اپیل دائر کی 8/12/19 ٹیسٹ کے حوالے سے اور اس کا ICA نمبر 202 2021 HEC بنام قیصر غفور وغیرہ، اور تیسری جو اپیل تھی HEC کی وہ 13 ستمبر 2020 والے ٹیسٹ کے حوالے سے تھی اور وہ اس کا نمبر تھا ICA نمبر 203 2021 HEC بنام عاقب جاوید وغیرہ۔ یعنی کہ تینوں جو ریٹس میں 5 نمبر الاؤ ہوئے تھے اس ججمنٹ کے خلاف HEC نے بھی 3 اپیلیں دائر کر دی گی۔ اب ان میں 3 اپیلوں میں سے 2 جو اپیلز ہیں وہ کسی اور ڈویژن بینچ پر لگ گئی، ایک کسی اور ڈویژن بینچ پر لگ گئی۔ جو 8 دسمبر 2019 والا ٹیسٹ کے حوالے سے اپیل تھی اور 13 ستمبر 2020 والے ٹیسٹ کے حوالے سے HEC کی اپیل تھی، اس میں ایک ڈویژن بینچ نے ایک انٹرم آرڈر جاری کر دیا ڈیٹڈ 31/5/2021 کو، اور وہ انٹرم آرڈر کیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ
کہ جو 5 نمبر دیے گئے 25 مارچ 2021 والے فیصلے میں سنگل بینچ میں، وہ 5 نمبر BZU کے علاوہ دیگر یونیورسٹی کے لا گریجویٹس کو نہ دیے جائے فی الحال، یعنی کہ وہ ٹیمپریری انجنکشن جاری کر دیا، اسٹے جاری کر دیا۔ جبکہ 15 ستمبر 2019 والے ٹیسٹ کے حوالے سے جو HEC کی اپیل تھی اس میں کوئی اسٹے جاری نہ ہوا، لیکن اس پر 5 نمبر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، درخواستیں بھجوائی، لا گریجویٹ درخواستیں لی، لیکن پنجاب بار کونسل نے اس پر عمل اس لیے نہ کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ تصور کر لیا کہ اس میں بھی اسٹے، جب اسی نوعیت کے اپیل میں باقی 2 اپیلوں میں اسٹے تو اس میں بھی ہم اسٹے تصور کرتے، اس لیے انہوں نے اس پر عمل درآمد نہ کیا۔ اب یہ اپیلیں ساری اکٹھی ہو گئی، اس میں میری بھی 2 اپیلیں تھیں لا گریجویٹ کی طرف سے، کیونکہ 8 دسمبر 2019 والے ٹیسٹ میں 16.5 نمبر کلیم تھا، جبکہ 5 نمبر سنگل بینچ نے دے دیے، تو باقی 11.5 مارچ کے لیے میں نے بھی اپیل دائر کر دی۔ اس کا اپیل کا نمبر سے یہ ICA نمبر 194/2021، جو 13 ستمبر 2020 والا ٹیسٹ تھا اس میں نے کلیم کیا تھا ریٹ میں 28 نمبر، لیکن اس میں 5 نمبر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے مل کے باقی 23 کے لیے بھی میں نے اپیل دائر کر دی، اس کا نمبر تھا ICA نمبر 195/2021۔ اب یہ 5 اپیل ہو گئی، اس کے ساتھ جو دیگر یونیورسٹی کے لا گریجویٹس تھے جو 31/5/2021 کے سٹے آرڈر جو ڈویژن بینچ تھا اس سے اگریمنٹ ہو گئے تھے، تو ان کی طرف سے میں نے پھر اس سٹے کے ویکیشن کے لیے، یعنی اس کو ریکال کرنے کے والے سے اپلیکیشن دائر کر دی۔ 8 یونیورسٹی، مختلف پاکستان کی 8 یونیورسٹی کے وہ لا گریجویٹس تھے، اور ایک اپلیکیشن ان کی طرف سے یہ دے دی کہ ہمیں آرڈر 1 رول 10 CPC کے تحت کہ ہمیں بھی بطور پارٹی امپلیڈ کیا جائے۔ تو جن 2 اپیلوں میں سٹے تھا ان دونوں میں ہم نے یہ 2 اپلیکیشن دائر کر دی دیگر یونیورسٹی کے لا گریجویٹ کی طرف سے۔ اب یہ سارے میٹر ہو گئے 9، یعنی کہ جو سنگل بینچ کا آرڈر تھا 25 مارچ 2021 کا، اس سے یہ 9 کیسز ارائیز ہو گئے۔ 3 اپیلیں HEC کی، 2 اپیلیں ہماری یعنی لا گریجویٹس کی، اور 4 اپلیکیشن بھی لا گریجویٹس کی۔ اب یہ ساری 15 ستمبر 2021 کے لیے فکس تھی، لے کر 15 ستمبر 2021 کو ملتان میں ایک لوکل ہالیڈے کی وجہ سے وہ ساری کاز لسٹ کینسل ہوئی۔ پھر ہم نے کوشش کر کے، جس طرح میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں، کہ وہ آج کے دن کے لیے مقرر ہوگی۔ اللہ کے فضل سے آج ڈویژن بینچ جو مشتمل تھا مسٹر جسٹس سہیل ناصر صاحب، مسٹر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب، اس ڈویژن بینچ کے سامنے یہ سارے معاملات آج سماعت ہوئے۔ لا گریجویٹس اور کینڈیڈیٹس اور سٹوڈنٹس اور جنگ لہر کی طرف سے بندانہ چیف فلاکشیر بھٹو اپیئر ہوئے، اپنے آرگومنٹس دیے، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ان کے لیگل ایڈوائزر نے اپنے آرگومنٹس دیے۔ میری جو 2 اپیلیں تھی جو بقایا نمبر مارچ کے لیے دی گئی تھی، یعنی کہ 8 دسمبر 2019 والے میں جو بقایا 11.5 نمبر کا میرا کلیم تھا اپیل میں، اور 13 ستمبر 2020 والے میں بقایا 23 نمبر کا میرا کلیم تھا، میں نے وہ دونوں اپیلیں جب دیکھا کہ معاملات تھوڑے سے میری فیور میں نہیں ہے، 5 نمبر سے زائد دینے کی موڈ میں عدالت نہیں ہے، تو میں نے وہ اپنی دونوں اپیلیں وڈرا کر لی۔ جب میں نے اپیلیں وڈرا کر لی تو باقی اپیلیں 3 رہ گئیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے، جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 3 اپیلیں ڈسمس ہو گئی۔ اب وہ 3 اپیلیں جب ڈسمس ہونے لگی تو ان کے کونسل نے آرگو کیا کہ یہ جناب BZU کی حد تک تو ٹھیک ہے، باقیوں کے لیے ڈسمس نہ کی جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم تفریق نہیں کر سکتے، ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی لا یہی کہتا ہے کہ جب امتحان لینے والے کے پارٹ پر کوئی
سوالات کے حوالے سے کوئی نقص پایا جائے یا کوئی رانگ یا فالٹ پایا جائے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تمام کینڈیڈیٹس یا تمام کلاس کے اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے. تو لہذا ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ اس کو BZD والوں کو دیے جائے اور بقایا کو نہ دیے جائے. ان کے اس آرگومنٹ سے بھی انہوں نے اتفاق نہ کیا اور HEC کی جو تینوں اپیلیں ڈسمس ہوئی جس کے نتیجے میں ان کا سٹے بھی ختم ہو گیا. لہذا اللہ کے فضل و کرم سے لا گریجویٹس کو ان کے صبر کا پھل ملا اور دیگر یونیورسٹی کے تمام گریجویٹس کو بھی BZU کی طرف جو 5 نمبر تھے وہ جو سنگل بینچ نے دیے تھے وہ ڈویژن بینچ نے اس کو قائم رکھا اور ان کو مل گئے. اور سنگل بینچ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام تینوں ٹیسٹ کے کینڈیڈیٹس کو یہ 5 نمبر دیے جائیں اور وہ فیصلہ آج ڈویژن بینچ نے قائم رکھا ہے. جب HEC کی اپیلیں اس فیصلے کے خلاف خارج ہو گئی ہیں تو وہ فیصلہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا, وہ مینٹین رہ گیا. لیکن کچھ ہمارے دوست ابھی بھی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ نہیں جی BZU کی وہ دوستو بھائی BZU کی حد تک جو 5 نمبر تھے وہ پہلے سنگل بینچ کے حکم پر اس پر عمل درآمد ہو گیا, ان کے لائسنس رنو ہو گئے, ان کو نئے مل گئے کیونکہ سٹے نہیں تھا. لہذا دیگر یونیورسٹی کے جو ملے گئے 5 نمبر ملے ہوئے تھے اس کے خلاف جو سٹے تھا وہ جب مین اپیل ہی ڈسمس ہوگی تو اس کا سٹے بھی خارج ہو گیا. لہذا وہ 5 نمبر ان کے تمام دیگر یونیورسٹی کے جو ہے اسٹوڈنٹس چاہے وہ کراچی سے ہیں, چاہے وہ سندھ سے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ سے ہیں, چاہے وہ KPK سے ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہیں یا آزاد کشمیر کی یونیورسٹی کے تمام پاکستان کی یونیورسٹی کے تمام کینڈیڈیٹس جو ان تینوں ٹیسٹوں میں اپیئر ہوئے تھے تمام کو 5 نمبر ڈویژن بینچ نے دے دیے ہیں. سنگل بینچ نے جو دیے تو اسی فیصلے کو مینٹین رکھا ہے. تو لہذا دیگر تمام یونیورسٹی کے دوست جو BZU کے علاوہ ہے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آج تحفہ ملا ہے. BZU والوں کو پہلے ملا, آپ کو بھی وہی مل گیا اسی طرح ہی, لیکن ملا ذرا تاخیر سے, اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی. تو لہذا آپ کو مبارک ہو. اس میں تمام لا گریجویٹس کینڈیڈیٹس جو BZU کے علاوہ دیگر یونیورسٹی سے جنہوں نے LLB کی ہوا ہے ان کو آج 5 نمبر ڈویژن بینچ نے بحال کر دیے. جو پہلے سٹے تھا وہ ختم ہو گیا. بار بار کہہ رہا ہوں HEC کی اپیلیں ڈسمس ہوئی ہیں, سنگل بینچ کا فیصلہ بحال ہے. کوئی اس میں کوئی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش نہ کرے. اس میں بندانہ چیز کونسل پورے پاکستان کے لا گریجویٹ جو افیکٹو ان کی طرف سے کونسل تھا, سنگل پیچھے ریٹ میں بھی تھا اور ان کی مسلینیس اپلیکیشنز میں بھی اور اپیلز میں بھی بطور رسپونڈنٹ پیش ہوا ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ اگلے 2, 3 یا 4 دنوں میں سرٹیفائیڈ کاپی اس فیصلے کی مل جائے گی اور پھر اس کے اوپر سرٹیفائیڈ کاپی کو تمام صوبائی بار کونسلز کو اور HEC کو میں اپنا کورنگ لیٹر لگا کر بھیجواؤں گا امپلیمنٹیشن کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کروں گا. یہ تو آپ کو ایک دفعہ پھر کنگریچولیشن تمام دوستوں کو. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بے لوث ہیں, لا غرض ہیں. میں خوش قسمت انسان ہوں جس کے سپرد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جیسے دوستوں کی خدمت کرنے کا کام سپرد کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں حوصلہ اور طاقت بخشتا رہے. اب میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ بات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کینڈیڈیٹ, وہ امیدواران, وہ لا گریجویٹ جنہوں نے 30 مئی 2021 کا ٹیسٹ دیا ہے جس میں پاکستان بار کونسل نے 40 نمبر پاسنگ مارکس کر دیے تھے, میں نے اس ٹیسٹ کو بھی ریٹ پٹیشن میں چیلنج کر دیا ہے. ریٹ پٹیشن نمبر ہے 15117 آف 2021, عنوان خالد علی بنام HEC وغیرہ.
اس میں میں نے 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں میں نے 12 غلطیوں کی بنیاد پر 12 فالٹی کوسچن کی بنیاد پر 12 مارکس مانگے ہیں اور 10 نمبر اور بھی مانگے کہ جنہوں نے کوسچن بینک نہیں دے رہے اس کا بھی معاوضہ دیا جائے، تو ٹوٹل 22 مانگے ہیں، 12 سوالات فالٹی کی بنیاد پر، 10 کوسچن بینک نہ دینے کی بنیاد پر۔ اس میں یہ ریٹ پٹیشن 1 اکتوبر 2021 کو مسٹر جسٹس سلطان احمد تنویر صاحب کے سامنے پیش ہوئی۔ بندہ ناچیز نے اس میں آرگو کیے اور ہائی کورٹ سنگل بینچ نے میرے کنٹینشن لکھی ہے اور اس میں تمام رسپونڈنٹ کو نوٹس بھیجا ہے کہ آپ پیرا وائز کمنٹس دیں، اور اس میں نیکسٹ ڈیٹ 26 اکتوبر 2021 ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 30 مئی 2021 والے میں اگر اس میں 1 نمبر فرض کرو مل جاتا ہے تو جس کے 39 ہیں اس کو فائدہ ہو جائے گا، اگر 2 نمبر ملتے تو جس کے 38 ہیں اس کو فائدہ ہو جائے گا، 5 ملتے ہیں تو جس کے 35 ہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرے پاس 3 لا گریجویٹس آئے تھے جن کے نمبر اس 30 مئی 2021 والے میں 39 تھے، ان میں کسی ایک کو میں نے پٹیشنر بنا دیا ہے، ایک کو میں پرفارمر رسپونڈنٹ بنا دیا ہے، ایک ایسا لا گریجویٹ تھا جس کو کسی لیگل جوریڈکشن کی بنیاد پر میں نہ پٹیشنر نہیں بنا سکتا تھا، لہذا وہ بھی اگر ان کو فائدہ ہو گیا تو سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اب جو ٹیسٹ 3 اکتوبر کو ہوا ہے اس کے والے سے بھی آپ کے پاس جتنا مٹیریل ہے، جتنی اس کے والے سے سوشل میڈیا پر کوئی اگر چیز فلوٹ ہوئی ہے تو وہ مجھ تک دے، اس میں بھی جو نقص ہوئے، جو فالٹ ہوئے، اس کو بھی انشاءاللہ ریٹ پٹیشن میں اسیل کریں گے، چیلنج کریں گے۔ انشاءاللہ ہم نے لا گیٹ کے تمام مسائل کو اپنی قانونی جو فیلڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، ہم نے ان سے کوسچن بینک لینے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے پٹیشنیں ابھی پینڈنگ ہے لیکن کوشش جاری رکھیں گے۔ سلیبس ٹھیک کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اب تک وہ 3را سلیبس دے چکے، اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ اعتراضات ہیں۔ ہم نے سلیبس بھی ٹھیک کروانا ہے، کوسچن بینک بھی لینا ہے اور سال میں 4 یہ ٹیسٹ بھی کروانے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو پیپر بناتے ہیں اس کو بھی ہم نے فیزیبل، پریکٹیکل اور لا گریجویٹ کے نالج آف لیول کے پر لانے کی کوشش جاری رکھنی ہے، تب جا کر یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس کو ہم نے کوشش جاری رکھی تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں سموتھ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر لا گریجویٹس جو BZ کے علاوہ دیگر یونیورسٹی والے تھے جن کے 5 نمبر 3 ٹیسٹوں کے والے سے آج ریسٹور ہو گئے HEC کی اپیلیں خارج ہونے کی وجہ سے، ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ گائے بگائے جو ہے آمنا سامنا ہوتا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔